شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں۔ شکر ایک ایسا لفظ جس میں سکون، برکت اور خوشی کے دروازے چھپے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کو مومن کی زندگی کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی کیفیت، زبان کی گواہی اور عمل کا مظہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا کہ شکر دل سے شروع ہوتا ہے۔ دل اس بات کا اعتراف کرے کہ ہماری ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور جو نہیں ملا وہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جب دل یہ مان لیتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ ناشکری، حسد اور مایوسی سے نکل کر قناعت، خوشی اور اطمینان کی طرف آ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ زبان سے شکر ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت پر الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ آپ نے ایک عظیم دعا سکھائی جو شکر نعمت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اس دعا میں بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے۔ یہ الفاظ انسان کو غرور سے بچاتے ہیں اور عاجزی عطا کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو سب سے اہم ہے وہ عمل سے شکر ادا کرنا ہے۔ نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہی حقیقی شکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے۔ یعنی اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اسے نیکی، عبادت اور محنت میں لگاؤ۔ اگر مال دیا ہے تو حلال کماؤ اور حلال خرچ کرو۔ اگر علم دیا ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ عبادت بھی شکر کی عملی شکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد ادا کرتے، یہاں تک کہ قدم سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے، پھر بھی اتنی محنت، تو فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے دوسروں کا شکریہ ادا کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی شکر کے اعلیٰ درجات میں شامل ہے۔ آخر میں مومن ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے۔ نعمت ملے تو شکر اور مشکل آئے تو صبر۔ یہی رویہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ جو شخص شکر سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اتارتا ہے اور زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔